ہوتا ہے اسٹرینتھ کا ہوتا ہے. اسٹرینتھ کا کام وقت ہوتا ہے تو ہم لوگ ایروگینٹ ہو جاتے ہیں. ویکنس کا ٹائم ہوتا ہے تو ڈپریس ہو جاتے ہیں. اور یہ کیوں ہوتا ہے؟ اس ایمان کی کمی کی وجہ سے. تو آپ جب بھی کوئی کام کرنے لگیں، آپ کے سامنے آڈز ہیں، آپ کے سامنے ایونٹس اچھے نہیں ہو رہے ہیں، اچھی خبریں نہیں مل رہی ہیں، اپنے ایمان کم نہیں کرو، کام کو اچھے طریقے سے انجام دیتے رہو. خدا کبھی نہ کبھی رزلٹ دے گا. آج نہیں دے گا تو کل دے گا، کل نہیں ہوا تو قیامت کے دن دے گا، لیکن خدا ضائع نہیں ہونے دے گا. قرآن کریم میں جگہ جگہ کئی جگہ فرمایا خدا تمہارے اعمال کو ضائع نہیں ہونے دے گا. اگر ہم حق پر ہیں، ہمارا کام صحیح ہے، ہم کیوں ڈریں؟ پہ کام کرو. اگر صحیح کام کریں گے، حق کے لیے کام کریں گے، پلاننگ کے ساتھ کام کریں گے، ڈرنے کی ضرورت نہیں. خدا کا کام ہے فتح دے. نہیں بھی ہوا، ہم نے اپنی ڈیوٹیز کو تو پورا کر دیا نا. اور امام خمینی ایک بہت عجیب جملہ فرماتے تھے، وہ کہتے تھے ہمیں ریزلٹس کے لیے رسپانسبل نہیں کیا ہے، ہمیں ایفرٹس کے لیے رسپانسبل کیا ہے. ایفرٹس کرو، کام کرو. اور اس میں پھر مولا امین المومنین کا ایک فرمان اور عرض کروں گا. تو امام نے فرمایا الدہر یومان، زندگی 2 دن، ایک دن تمہارے ساتھ ہے، ایک دن تمہارے اگینسٹ ہے. ایک ٹائم آئے گا تمہاری لائف میں جو تمہیں فیور کر رہا ہوگا، ایک ٹائم آئے گا جو تمہارے اگینسٹ چل رہا ہوگا. فرمایا جس دن وہ فیوریبل ٹائم آئے ایروگینس مت دکھاؤ. جس دن تمہارے اگینسٹ آئے اللہ سے ڈس اپوائنٹڈ مت ہو، اللہ پہ امید رکھو. تو آپ جب بھی کہیں ایسی کسی جگہ پر ہوں، آپ نے صحیح کیا تھا، رزلٹ صحیح نہیں ہوا، ڈس اپوائنٹڈ مت ہو. شاید خدا کی طرف سے امتحان ہے، شاید خدا اس سے اچھا رزلٹ دینا چاہتا ہے. ایک دفعہ میرے ساتھ ایک ٹف ٹائم آیا ہوا تھا میرے اوپر. اچھا میں نے نوٹ کیا کہ لائف میں جو ٹف ٹائم ہے یہ کچھ مہینے کے بعد آتا رہتا ہے. یہ مجھے احساس ہوا ہے. اچھا وہ جو ٹف ٹائم آئے گا تو وہ ایسا ہوگا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم صبح سے خراب ہونا شروع کرے گا، شام تک ساری چیزیں خراب کر دے گا. یعنی جہاں سے آپ کو ایکسپیکٹیشن ہی نہ ہو کہ بھائی یہ بھی کہیں خراب ہو سکتا ہے، وہ بھی خراب ہو جائے گا. تو جیسے ہی میرے دن میں کہیں ایسا شروع ہوتا ہے، پہلی بری خبر، دوسری بار تو میرا کان جو ہے نا ہلنا شروع ہو جاتا ہے کہ آج وہ دن آ گیا ہے بیٹا، آج سنبھلنے کا دن ہے، کیونکہ آج گڑبڑ ہو رہی ہے، صبح سے گڑبڑ ہو رہی ہے. تیسرا چوتھا تو پھر میں کوشش یہ کرتا ہوں استغفار بڑھا دیتا ہوں، اللہ کے سامنے استغفار کرنے لگتا ہوں اور اللہ سے اٹینشن اپنی خدا کی طرف اور دے دیتا ہوں تاکہ ایسا نہ ہو میں کوئی غلطی کر دوں اس ٹائم کے اندر. اور میں نے دیکھا یہ ٹائم گزر جاتا ہے. ایک دفعہ میرے ساتھ ایسی ٹف ٹائم آیا ہوا تھا تو میں ایک عالم کے پاس گیا اور ان سے جا کر کہا کہ میرے اوپر ٹف ٹائم آیا ہوا ہے، ایک آدمی ہے وہ میرے اگینسٹ ہے، بہت زیادہ میرے ساتھ انجسٹس کر رہا ہے، تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ کہنا یہ تمہیں کتنا یقین ہے کہ تم حق پر ہو؟ بھی تمہارا ایک مقابلہ ہو گیا نا ایک آدمی سے، ایک آدمی تمہارے ساتھ انجسٹس کر رہا ہے، مثلا تمہارے خلاف کوئی پروپیگنڈا کر رہا ہے، تمہارے کام کو خراب کرنے کی کوشش کر رہا ہے. کہنے کہ تمہیں کتنا یقین ہے کہ تم حق پر ہو؟ میں نہیں کہہ سکتا میں 100%، کیسے ہو سکتا ہے 100%؟ کہاں ہو سکتا ہے یقین؟ تو میں نے کہا کہ مور دین 80%، اگر کوانٹیٹیو ہی بولنا ہے تو مور دین 80%، اراؤنڈ 90% میں سیٹسفائیڈ ہوں کہ میں حق پر ہوں. میں چانس دوں گا کہ 10%، 15% شاید میری غلطی ہوئی ہو، لیکن 80% سے اوپر مجھے کانفیڈنٹ ہے کہ میں کانفیڈنٹ ہوں کہ میں صحیح ہوں. تو انہوں نے کہا کہ تم کو یہ کتنا احساس ہے کہ یہ جو آدمی ہے اس کو پتا ہے کہ یہ بھی غلط ہے. بعض اوقات کیا ہوتا ہے سامنے والا سمجھ رہا ہوتا ہے وہ صحیح ہے، اس کے پاس کوئی ریزن ہوتا ہے، تو کہنے یہ تم کتنا چانس دیتے ہو کہ یہ جانتا ہے کہ یہ غلط ہے؟ میں نے کہا یہ تو بہت ٹف ہے، مجھے کیسے اس کے دماغ کا پتا کہ وہ غلط ہے یا نہیں ہے؟ کہنے پھر بھی تم اپنا سوچو، اس کے پاس جو آرگومنٹس ہیں، وہ جو آرگومنٹس دے رہا ہے اس میں صحیح ہونے کا چانس کتنا ہے، اور کتنی جگہیں ایسی ہیں جہاں تمہیں پتا ہے کہ 100% یہ آدمی جھوٹ بول رہا ہے. مثلا فرض کریں وہ آدمی کہہ رہا ہے کہ بھائی اس نے میرے سامنے یہ گناہ کیا ہے، اب 100% نہیں کیا تم نے، کہنے کہ اتنا کتنا چانس ہے؟ تو میں نے کہا کہ میں ایزیوم کرتا ہوں کہ 50-60% کم از کم اس کو پتا ہے کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے. 30-40% میں اس کو مارجن دوں گا کہ ایزیوم کر رہا ہوگا کہ میں نے غلط کیا، لیکن 50-60% میں کانفیڈنٹ ہوں کہ اس کو پتا ہے یہ جھوٹ بول رہا ہے. تو کہنے بس میں تم کو پھر ایک خبر دیتا ہوں، تم اس موقع پہ کوئی غلط کام نہیں کرو، تم صبر سے گزار لو، کیونکہ یہ خدا کا نظام ہے کہ اگر تمہاری عزت حق پر رہنے کی وجہ سے کم ہو تو اس کا مطلب ہے خدا کوئی بہت بڑا انعام دینے والا ہے. اگر تمہاری عزت حق پر رہنے کی وجہ سے کم ہو، ایک دفعہ میری غلطی سے کم ہوتی ہے، نعوذ باللہ میں نے فراڈ کیا، ایک دفعہ کم ہوتی ہے میں نے کوئی شو بازی کی، غلط کام کیا، اس کی وجہ سے میری عزت کم ہو گئی، تو پھر تو ڈیزرو کر رہا ہوں نا میں. فرمایا اگر تم حق پر ہو، سامنے والے کو پتا ہے تم حق پر ہو، پھر بھی تمہاری بے عزتی کرتا ہے، تو میں اب تمہیں خوشخبری دوں گا میں کہ تمہیں خدا متعال کوئی نہ کوئی بہت بڑا انعام دینے والا ہے، اس کو کراس کرو، اسے گزار جان دو، کچھ مت کرو.
ایک دفعہ یہ ہوا تو مجھے اس کے بعد ایک اور دفعہ ایک واقعہ ہوا جو اس سے بھی زیادہ خطرناک ہوا، اس میں بھی میری عزت کا معاملہ انوالو ہوا. تو مجھے سمجھ میں آیا کہ خدا متعال نے اہل بیت اطہار سلام اللہ علیہ مجمعین کو اتنا عظیم الشان مقام کیسے دیا. وہ اپنی عزت سے گزرے ہیں، ظاہری عزت سے. لیکن ذرا اہل بیت کی زندگی دیکھیں. جب بھی آپ کسی جگہ پہ زیارت پڑھنے کھڑے ہو نا تو ایک کام یہ کر سکتے ہیں. آپ جب زیارت پڑھتے ہیں ظاہر ہے آپ سب کا نام لے رہے ہوتے ہیں. البتہ بعض اوقات تو ہم لوگ 3 رخ پہ زیارت کر کے ختم کر لیتے ہیں، بعض اوقات سب کے نام لیتے ہیں. جس کا نام لیں ذرا اس کی زندگی کے ٹف ٹائم کو سوچیے گا تو آپ کو لگے گا جیسے ان کی زندگی 250 سال ٹف ہی گزری ہے. آسان کب تھی؟ حتیٰ وہ ائمہ جن کو ہم سمجھ رہے ہیں نا ان کی زندگی آسان گزری، آسان نہیں گزری ہے. مولا چھٹے سرکار جن کے بارے میں ہم سوچیں گے آسان گزری ہے، قطعاً آسان نہیں گزری. مولا 8ویں امام جن کو ہم سمجھتے ہیں شہزادہ اس نے بنایا تھا مامون نے، قطعاً آسان نہیں گزری. سب نے ٹف ٹائم گزارا، اپنی عزتوں کو، ظاہری عزتوں کو خطرے میں ڈال دیا اللہ کے دین کی خاطر.